الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ حشر کی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے الم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم۔ کیا آپ نے یہ نہ دیکھا منافقین کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے اور وہ بھائی جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو اور اہل کتاب کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بھائی بتایا۔ منافق یقولون لاخوانہم، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے۔ کون بھائی؟ اہل مدینہ کے یہود، الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ منافقین ان سے کہتے تھے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے جاؤ گے، اگر تمہیں مسلمانوں نے یہاں سے نکالا، مدینے سے نکالا، جس طرح بنی نضیر کو اہل ایمان نے، اہل اسلام سے نے مدینے سے نکالا تھا، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ تو منافقین جا کر یہودیوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ اگر تمہیں اس شہر سے، اس ملک سے نکالا گیا تو لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، اور اگر تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ بھلے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بھلے ہم مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بھلے ہم وہاں جا کے ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب باری آئے گی تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات منافقوں نے کہی یہود سے، کیونکہ دل میں تو ایمان تھا نہیں، مسلمان تھے صرف زبان کے۔ تو جو لوگ زبان کے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل یہود کی طرف اور نصارہ کی طرف اور کفار کی طرف ہی لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لکاذبون، ضرور وہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر اہل کتاب یہود نکالے گئے، لا یخرجون معهم، تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، لڑائی کی جائے گی، جہاد کیا جائے گا، جنگ ہوگی، لا ينصرونہم، تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان کی مدد کر بھی لی، چلو مانو کہ یہود آئے اور یہود کے ساتھ منافقین بھی شامل ہو کر آ گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو وہ بھاگ جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے منافقوں کا طرز عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا واضح ارشاد فرما دیا قرآن کی آیت میں کہ یہ کرتے ہیں، ایسے ہیں، ان کے ارادے ایسے ہیں، یہ بولتے یہ ہیں، حقیقت میں یہ ہے، اور ان فیوچر ہونے والا یہ ہے۔ سب میرے رب عز و جل نے ان دو آیتوں میں بیان فرما دیا منافقین کے حوالے سے، اور آگے منافقین کا بیان جاری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ یہ منافق اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم لوگوں سے ڈرتے ہیں، جتنا مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوتے تو اپنے دل کو صاف رکھتے۔ دل میں تو کفر رکھا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو ڈرتے ہیں، اپنا کفر ظاہر نہیں کرتے، نماز کے لیے صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، نماز لمبی ہو جائے پھر بھی پڑھتے ہیں، رکوع ہو تو رکوع کرتے ہیں، سجدہ ہو تو سجدہ کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر حاضر بھی ہوتے ہیں، اور جب تک حضور اجازت نہ دے تب تک جاتے بھی نہیں ہیں، اور دلوں کے اندر کفر بسا ہے، بھرا ہوا ہے، دین سے ان کا تعلق کوئی نہیں، تو کیا چیز ہے جو ان کو مسجد میں لے کر آ رہی؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کو مسلمانوں کے ساتھ بٹھا رہی ہے؟ وہ ہے مسلمانوں کا خوف، کیونکہ اللہ کا خوف ہوتا تو دل سے ایمان لے آتے۔
اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو ایمان لانے میں رکاوٹ کیا تھی؟ تو اللہ نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ اشد رہبہ، رہبہ کہتے ہیں خوف کو، اور صدور کہتے ہیں دلوں کو، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا، انتم اے مسلمانوں تمہارا جو ہے وہ زیادہ خوف ہے، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور اس لیے کہ یہ قوم سمجھتی نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ قوم، یہ منافقین کی قوم کبھی بھی آپ سے جہاد نہیں کرے گی، آپ سے قتال نہیں کرے گی۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ، یا پھر یہ ہو کہ یہ جناب یا تو دیوار کے پیچھے چھپے ہوں گے، کسی مضبوط قلعے کے اندر محفوظ ہوں گے، یا پھر بند قلعوں کے اندر اور شہروں میں، شہر ہو وہاں قلعے ہوں، قلعوں میں محفوظ ہوں اور مسلمان باہر ہوں، تو پھر یہ لڑائی کی جرت کر سکتے ہیں، لیکن یا دیوار کے پیچھے سے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بأسہم بینہم شدید، یہ آپس میں جب جھگڑے کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں طاقت کم ہے، یہ بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، طاقت بھی ہے، لیکن ان کے اندر جب یہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے بزدل ہیں، تو یہ مسلمانوں سے جھگڑا نہیں کر سکتے، مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، مسلمانوں سے قتال نہیں کر سکتے۔ تحسبهم جميعا، اے مسلمانوں تم انہیں سمجھو گے کہ یہ سب ساتھ ہیں، وقلوبهم شتى، مگر ان کے دل جدا جدا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور اس لیے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو ابھی قریب ہی ایک واقعہ گزرا ہے، اور وہ واقعہ ہے، وہ کیا واقعہ ہے کہ وہ کفار مکہ جو بدر میں آئے اور بدر میں آ کے کیسی بری مار کھائی انہوں نے، ان کی مثال بھی ایسی ہی کہ ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا ایک روب تھا اور ایک خوف تھا، آخر کار ان کو ہارنا پڑا۔ اسی طریقے سے ان کی مثال ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا، جو قریب ایک واقعہ گزرا ہے، ان کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ ذاقوا وبال امرہم، یہ اپنے ہی کام کا وبال چکھتے ہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ جو منافقین ہیں، ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال شیطانوں جیسی ہے۔ شیطان جیسی کیسے ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان جو ہے وہ انسانوں سے کہتا ہے کفر کر، کافر ہو جا، اکفر، کفر کر۔ شیطان آدمی کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، گناہوں کی طرف لاتا ہے، اور آخر کار کوشش کرتا ہے کہ بندہ کسی طریقے سے کافر ہو جائے۔ لیکن جب بندہ کافر ہو جاتا ہے، فلما کفر، جب بندہ کافر ہو گیا، قال انی بریء منک، تو شیطان بولتا ہے جا بھائی میں تجھ سے بری ہوں، انی بریء منک، میں تو تجھ سے بھی بیزار ہوں، اور شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، بھائی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو شیطان کفر کی دعوت دیتا ہے، جب بندہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں تیرے کام سے، کیونکہ جو میرا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا، تجھے تو پتہ چلے گا نہیں جو میں بول رہا ہوں، تو جائے گا جہنم میں، جو میرا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا۔ لیکن شیطان بھی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی کا دین حق ہے، سچ ہے، اور تو اس سے دور ہو گیا، اور میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو اللہ نے فرمایا ان دونوں کی مثال ایسی ہے، ان دونوں کے لیے، ان دونوں کا جو انجام ہے، فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ کون دونوں؟ منافقین اور یہود، یا منافقین اور اہل کتاب، ان دونوں کا انجام ہے انہما فی النار، دونوں جہنم میں رہیں گے، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بہت جگہوں پر یہ کہا گیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، اور یہاں ارشاد ہوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھے، ہر جان یہ دیکھے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھانا، کوئی بھی چیز آگے فارورڈ کرنا، سبمٹ کرنا، کیا سبمیشن کی ہے آگے کے لیے۔ ما قدمت لغد، فار ٹمارو، اگلے دن کے لیے، کل کے لیے، یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے بھیجا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو یہ اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اس کا مطلب یہ کہ محاسبہ نفس کا حکم تو اللہ کی جانب سے ہے کہ بندہ دیکھے، ولتنظر نفس، بندہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو اپنے بستر پر جاتے تو اپنے پورے دن کا اپنے آپ سے محاسبہ کرتے کہ آج میں نے کیا کیا کیا، اور اپنی نظر میں اگر کوئی نامناسب فعل دیکھتے تو اپنے آپ کو درہ یا کوڑا لگاتے کہ اے عمر یہ تو نے کیوں کیا۔ تو یہ ہے اپنا محاسبہ۔ ہم اپنا کتنا محاسبہ کرتے ہیں؟ آپ سوچئے آخری بار ہم کب بیٹھے تھے تنہائی میں، اکیلے میں، یہ سوچنے کے لیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرے شب و روز گزرتے کیسے ہیں، میرے لیل و نہار گزرتے کیسے ہیں، میری صبح کیسے ہوتی ہے، میری شام کیسے ہوتی ہے، میری رات کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، میں سوتا کب ہوں اور سونے سے پہلے کرتا کیا ہوں، اور اٹھتا کب ہوں اور اٹھنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں۔ کیا میری زندگی کافروں کی طرح تو گزر نہیں رہی، معذرت کے ساتھ، کیونکہ مسلمان اور کافر کی زندگی میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ مسلمان کی جو صبح ہوتی ہے، جس کے دن کا آغاز ہوتا ہے، وہ نماز سے ہوتا ہے، اور کافر کے دن کا آغاز کام کاج سے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ صبح کرے اور اس کی جو صبح ہے وہ دنیا کے لیے ہو، دنیا کے کام کاج کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے۔ اور وہ کام جو ایک دن میں، دو دن میں ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کام اس کے ہفتوں اور مہینوں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اکبر ہم، سب سے بڑا غم یا سب سے بڑی اس کی جو نیت یا انٹینشن یا توجہ کا مرکز، وہ تو دنیا ہے۔ کیوں اٹھا بھائی صبح 10 بجے؟ کیا کرنے کے لیے اٹھا ہے؟ کام پہ جانے کے لیے۔ صبح 8 بجے کیوں اٹھا ہے؟ آفس جانے کے لیے۔ آفس میں کیا ہے؟ کماتا ہے، جا کے کام کرتا ہے، مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے۔ 11 بجے کیوں اٹھا ہے؟ کہ 12:30 بجے دکان پہ پہنچتا ہے، پہنچ کے بزنس کرتا ہے۔ تو جب بندہ اٹھا ہی دنیا کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے۔ بندہ جاتا ہے، کام پہ بھی جاتا ہے، پورے دن اپنے آفس میں گزارتا بھی ہے، لیکن شام کو یہ سوچتا ہے کہ یار آج تو کام بنا ہی نہیں، آج تو کوئی ڈیل ہوئی نہیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہوا، آج کا دن تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی فارغ چلا گیا۔ پھر اگلے دن جاتا ہے، پھر اس کے کام دیکھتا ہے کہ یار کام میرے بنتے نہیں ہیں، کہ کیسے بنیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی صبح جب ہو اور اس کی صبح دنیا کے لیے ہو تو اس کے کام نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیتا ہے۔ اور جس بندے کی صبح اللہ کے لیے ہو، اب بتائیے نا کہ جو نماز فجر کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا یا جماعت کے وقت میں اٹھا، تو وہ کیوں اٹھا ہے؟ وہ اس لیے اٹھا ہے کہ وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، اپنے رب کو یاد کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا۔ چلو تلاوت قرآن نہ بھی کی تو نماز تو پڑھی نا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، تو اپنے دن کا آغاز ہم پھر بھلے آرام کرنا ہو تو آرام کر لے، لیکن دن کا آغاز اور دن کی ابتدا اللہ کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم آخری بار کب بیٹھے تھے، یا کب لیٹے لیٹے ہم نے سوچا تھا کہ میں آج کل اپنے دنیا میں کر کیا رہا ہوں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیا آگے بھیج رہا ہے۔ تو قیامت کے لیے میں نے بھیجا کیا ہے، کتنا صدقہ بھیجا، کتنی خیرات کی میں نے، کتنی نماز پڑھ لی، کتنے سجدے کیے، کتنی تلاوت کی، کتنی نیکیاں کی، کتنے نفلی صدقات یا نفلی کام کیے۔ کیا میں نے ایسا کیا ہے کہ جس کو میں کہوں کہ ہاں یہ فائل میں نے تیار کر کے آگے بھیج دی، جو کل کو مجھے کام آئے گی؟ ایسی کوئی فائل ہم نے بنائی، یا ایسی کوئی فائل یا ہم نے آگے بھیجی کہ کل اگر ہمیں ملے تو ہمارا سر شرم سے جھکے نہیں، بلکہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو سکے؟ ایسا ہم نے کون سا کام کر کے بھیجا؟ اور اگر نہیں بھیجا تو یہی دن ہے عبادت کے، یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تو۔
تو یہی تو دن ہے جو کچھ کر کر آگے بھیجنے کے دن ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے کچھ بنا کر بھیجو، کچھ اپنی فائل بنا کر آگے بھیجو، جس طریقے سے تم دنیا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہو، قیامت کے لیے بھی کچھ، اس دن کے لیے بھی کچھ تیاری کر لو، کچھ کر لو، وہ تمہیں کام آئے گی اور وہ ابدی زندگی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ وبال رکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلا میں ڈالا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا، تو آپ اس کو دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ اور چورا چورا اور پاش پاش ہو جاتا۔ یہ تو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں قلب اطہر ہے کہ آیات کا نزول ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کرتے رہے، بیان کرتے رہے، سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے، عمل کرتے رہے اور عمل کرواتے رہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی اس کی تاب نہ لا سکتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اسی طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ہم بیان کرتے ہیں اسی طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کفار کو قرآن سنایا جاتا تھا مگر ان کے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے کہ سننے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے اور قرآن ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کریں۔ ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی پروردگار ہے الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ شہادتی، اور شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں، جو چیز ظاہر ہو اس کو شہادت کہتے ہیں۔ وہ ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ هو اللہ الذی، اور وہی اللہ تبارک و تعالی، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، الملک، بادشاہ ہے، القدوس، پاک ہے، السلام، سلامتی دینے والا ہے، المؤمن، امان بخشنے والا ہے، امان دینے والا ہے، المہیمن، حفاظت فرمانے والا، العزیز، عزت والا، الجبار، عظمت والا ہے، المتکبر، اور تکبر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پروردگار عز و جل کو تکبر، اللہ تعالیٰ تکبر کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور افضل سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے ہلکا سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو متکبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اسماء الحسنہ کا بیان ہے، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، وہی پروردگار جو بادشاہ بھی ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امان دینے والا ہے، المہیمن، حفاظت فرمانے والا ہے،
روزانہ 29 بار اگر آپ المہیمن یا مہیا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو کہہ لیں تو انشاءاللہ بلاؤں سے بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ لیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ تو العزیز وہ عزت والا ہے، الجبار عظمت والا، تکبر والا، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہی پروردگار عز و جل جو خالق ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ البارئ، پیدا کرنے والا ہے۔ المصور، صورت بنانے والا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کون ہے جو اس کو ایک صورت دیتا ہے؟ اللہ۔ المصور، اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، وہی صورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ کیا چرند، کیا پرند، کیا پہاڑ، کیا پتے، کیا بادل، کیا سمندر، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا اور حکمت والا۔ یہاں سورہ حشر کی آیات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، سورہ حشر مکمل ہوتی ہے۔ تو اب جب سورہ حشر مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے ان آیتوں سے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس کے منکر ہیں جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے منکر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی فتح مکہ کی تیاریاں فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کی تیاریاں چل رہی تھی اور ایک سارہ نامی ایک عورت مدینے میں آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ کیا مسلمان ہو کر آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہجرت کر کے آئی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر آئی کیوں ہے؟ کہا میں تو بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر آئی ہوں، آنے کے لیے نہیں، اس لیے میں آ گئی۔ تو لوگوں نے اس کی مدد کی، لوگوں نے اس کو کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، کپڑے دیے، چادریں دی، اور ایک شخص نے 10 دینار دیے اور ایک چادر دی اور ایک خط دیا۔ وہ تھے مسلمان مگر انہوں نے خط دیا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، گویا کہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اب جو تم سے تدبیر ہو سکے، جو تم اپنی حفاظت کا سامان کر سکو وہ کر لو۔
کا نام کیا تھا اس شخص کا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتب ان کا نام تھا۔ تو حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ وہ خط لکھ کر اور سارا کو دے دیا، اور یہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت 4 6 8 صحابہ کو جمع کر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے، اور فرمایا کہ جاؤ اور مقام روضہ میں وہ تمہیں عورت ملے گی، اور اس کو پکڑ لو، اور پکڑنے کے بعد اس کو کہو کہ وہ خط کہاں ہے، اگر مان جائے تو چھوڑ دینا، اور اگر نہ مانے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ وہ خط جو تجھے حاتب نے دیا ہے، اور اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا ہے کہ مدینے سے لوگ آ رہے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے، یعنی جاسوسی ہو گئی۔ صحابہ کی جماعت پہنچی اسی مقام پر جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہیں اس عورت کو پکڑ لیا، بالکل اسی جگہ جہاں حضور نے فرمایا تھا۔ اور وہ عورت قسمیں کھانے لگی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو چھوڑ کر واپس آنے ہی لگے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے حضور کچھ فرمائیں اور وہ بات نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یا تو خط دے دے یا پھر ہم تیری گردن اڑا دیتے ہیں، دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب بالکل موت سر پر آ گئی، تو اس نے اپنے جوڑے میں سے، اپنے بالوں میں سے خط نکالا اور دے دیا، جس خط میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان ایک قافلہ لے کر مکہ مکرمہ پر آ رہے ہیں اور حملہ کریں گے، یا مکے کو فتح کریں گے۔ کیونکہ اس وقت تصور یہی تھا کہ جب فتح کیا جاتا تھا تو جنگوں کے ذریعے فتح کیا جاتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مکہ مکرمہ کی کیسی عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ ایک قطرہ بھی خون نہ بہا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا یہ خط جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتب کو بلایا، اور حضرت حاتب سے کہا کہ یہ تم نے کیا کام کیا ہے، تم تو مسلمان ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، اور میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں اسلام سے محبت کرتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، اور میں نے کبھی کافر ہونے کا سوچا بھی نہیں، میں نے کبھی کافروں کی مدد کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے کام کیا، یہ کام میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں قریش سے نہیں تھا، لیکن جب میں مکے میں تھا تو مجھے قریش والوں نے اپنے درمیان رکھا، اور جب میں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آ گیا تو میرے جو گھر والے وہاں رہ گئے، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ باقی جو لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ان کے گھر والے پیچھے موجود ہیں، مگر پورے پورے خاندان ہیں اور کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے، لیکن جو میرا گھرانہ ہے تو اس میرے گھر کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میں نے اہل مکہ پر کچھ احسان کرنا چاہا کہ میں کچھ احسان کروں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو تکلیف نہ دیں، اس وجہ سے میں نے یہ حرکت کری اور میں نے یہ کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کا یہ عذر قبول کیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کام دیکھے تو کام کی اگر آپ اس کی کتنا وہ سینسٹیو تھا اس کا اگر اندازہ لگائیں تو کام بہت خطرناک تھا، وہ یہ کہ مسلمانوں کی خبر کافروں تک پہنچانا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، پروردگار عز و جل کے کرم سے، جسے چاہیں معاف فرما دیں، جسے چاہیں سزا دیں، اور دلوں کے حال جاننے، حقیقت حال کیا ہے وہ تو دل میں ہے، اور دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے حضرت حاتب کی بات کو اور اس کے دل کی کیفیت کو، ان کے دل کی کیفیت کو جان لیا، اور ان کی تصدیق کی کہ واقعی یہ کام اس نے اسلام کی، مسلمانوں کی دشمنی میں نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کی محبت میں کیا تھا، اس لیے انہیں ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی کے ساتھ، وقد کفروا بما جاءکم الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس کے جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا، یخرجون الرسول
وہ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا؟ یہ کافر وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہ رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہیں مکے سے نکالا ہے، تمہیں بھی نکالا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے گھر سے جدا کیا ہے۔ یہاں قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر، کیا خوبصورت ترجمہ کیا۔ اخرج یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے الرسول۔ یخرجون الرسول کا اگر لفظی ترجمہ اگر کریں تو بنتا ہے وہ نکالتے ہیں رسول کو۔ کیسے بولے اہل ایمان یہ بات کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے، اہل مکہ نے اتنے مظالم کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو، وہ نکالتے نہیں ہیں۔ ان کی کیا مجال؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اللہ کی مرضی سے ہجرت کی، اللہ کے حکم پر ہجرت کی ہے، ان کی کیا مجال؟ وہ گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں، اس لیے ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس بات پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اپنے رب پر ایمان لائے ہو، صرف اس بات پر انہوں نے تمہیں اٹھا کر نکال دیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا چاہنے کے لیے نکلے ہو، تو سرون الیہم بالمودہ، تو ان سے دوستی نہ کرو، تم انہیں خفیہ پیغام، محبت کے پیغامات مت پہنچاؤ۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں جو ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ لوگ ایسے ہیں، وہ کافر ایسے ہیں کہ اگر وہ تمہیں پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہوں گے، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بھی تمہاری طرف بڑھیں گے، والسنتہم، اور اپنی زبانیں بھی، بری زبانیں بھی تمہارے پاس نکالیں گے۔ یہ وہ قوم ہے کہ زبان سے بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گی اور ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائے گی۔ وودوا لو تکفرون، اور ان کی تمنا تو یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ سن لو، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے دین کو مت چھوڑو، اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو مت چھوڑو، اپنی اولاد کی وجہ سے زکوٰۃ کو مت چھوڑو، اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق مت کرو، اپنی اولاد کی وجہ سے رب کو ناراض مت کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئیں گی قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، وہ تمہیں الگ کر دے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا، تمہارے لیے اچھی پیروی تھی کہ تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جو طریقہ ہے اگر اس پر چلتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے کیا کہا؟ جب دیکھا کہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت میں لگے ہیں تو بولا تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں، انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، اور یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو میں اپنے پورے قبیلے میں، پورے گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، سارا گھر ایک طرف، سارے تایا چاچا سب ایک طرف، ان کی اولادیں ایک طرف، ان کی بیویاں ایک طرف، پورا کا پورا خاندان، پورا قبیلہ ایک طرف، سب بتوں کو پوج رہے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، انا براء منکم، میں تم سب سے بیزار ہوں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جو تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا راستہ الگ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے، اور جو کافر ہے اس سے نہ کوئی دوستی، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی رشتہ، بس بیزاری، بائیکاٹ ان سے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تمہارے منکر ہوئے، اور تمہارے اور ہمارے درمیان، اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور بغض ہے، ختم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔
الا قول ابراہیم علی ابی، سوائے اس بات کے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے لیے یعنی اپنے چچا کے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ لاستغفرن لک، ضرور میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، آپ کی ہدایت کی دعا کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، اور اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کسی نفع کا مالک تو نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے تمہارے ساتھ کرے، لیکن میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، دعائے ہدایت کروں گا کہ تم ایمان لے آؤ اور تاکہ تمہاری مغفرت ہو۔ ربنا علیک توکلنا، ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ یوں دعا کرتے تھے کہ ربنا علیک توکلنا، اے پروردگار ہم نے تیرے پر تجھ پہ بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور مولا تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے پروردگار ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈالنا، وغفر لنا ربنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس سے جو اللہ اور پچھلے دن کے امیدوار، تمہارے لیے اچھی پیروی تھی جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی اہل ایمان ہے، اس کے راستے پر چلو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ پھیرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، الحمید سب خوبیوں کا سراہا ہے۔ یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور 8ویں رکوع سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو پوری بات کا سورہ ممتحنہ کے اول رکوع کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک مسلمان سے ایک غلطی ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کی عطا سے مالک ہیں، مختار ہیں، آپ نے اپنا اختیار استعمال فرما کر معاف کیا، مگر پروردگار عز و جل نے اس واقعے کے بعد یا اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو چند باتوں پر تنبیہ کی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو مسلمان اور کافروں کی دوستی نہیں ہو سکتی، کافروں سے مسلمان الگ الگ رہیں، اگر ایک خاندان کے اور ایک قبیلے کے لوگ ہوں تب بھی جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ایمان اور اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے اور اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار بے حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بے چینوں کو چین عطا کر، اور بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسے نصیب کر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا۔